ایک طرف اصغر کا لاشا پڑا تھا اور گٹری میں علی اصغر کے نئے کپڑے ان کی لوٹ. لیکن حسین ابن علی تیری عظمت کو سلام میرے آقا، سوسیلے بھائیوں کو کیسا پیار دے کر اپنا بنایا تھا. لوگ تو اپنوں کو اپنا نہیں بنا پاتے، حسین نے سوسیلے بھائیوں کو کیسے اپنا بنایا تھا، کیسے اعتماد جیتا تھا. شمر آیا، آنے کے بعد حضرت عباس سے کہا عباس تم بڑے بہادر ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے جسموں کو کاٹوں، تم سے لڑوں. ایک کام کرو، میں ابن زیاد سے امان لکھا کر لایا ہوں، یہ دیکھو لیٹر، یہ دیکھو خط، اور حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ. عباس نے کہا آل نبی کو امان نہیں اور ہمیں امان دیتے ان کی کنیز کی اولاد کو. ہم تیری امان پر اور تجھ پر دونوں پہ لعنت کرتے ہیں. ہم حسین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک ہمارے دم میں دم ہے. حسین پہ تلوار کو کیا، حسین پر کربلا کی گرد بھی اڑنے نہیں دیں گے اور ہم اپنا سب کچھ مولا حسین پہ قربان کر دیں گے. چاروں بھائی ایک کے بعد ایک حضرت عباس کے شہید ہو گئے. حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی، ان کے بیٹے شہید ہوئے. حضرت عباس کے چاروں بھائی شہید ہو گئے کربلا کے اندر. پھر اس کے بعد حضرت امام حسن پاک کے اور دو بیٹے جو امام قاسم کے علاوہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت امام حسن پاک کے 4 بیٹے بتائے جاتے ہیں. 3 کربلا میں شہید ہوئے اور ایک بہت چھوٹی عمر کے تھے حضرت حسن مصنع. انہی سے نسل چلی ہے اور انہی کی نسل میں میرے مرشد اور آپ سب کے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر ہے. یہ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تبارک تعالی، ان کا نکاح حضرت بی بی صغرا کے ساتھ ہوا اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ محض. تو حسن پاک کا بیٹا حضرت امام حسن مصنع اور حسین پاک کی بیٹی حضرت بی بی صغرا فاطمہ، صغرا فاطمہ حسین پاک کی بیٹی اور حسن مصنع حسن پاک کے بیٹے، دونوں کا عقد ہوا. ان سے عبداللہ محض پیدا ہوئے، یعنی پہلا حسنی حسینی سید حضرت عبداللہ محض ہے. اور ان کی بڑی شان ہے. ابھی وہ وقت نہیں ہے، میں بہت دور چل رہا ہوں، جلدی سے اب آگے آتے ہیں. تو حضرت امام قاسم کے 2 بھائی شہید ہوئے. امام قاسم موجود تھے اور ان کے ایک بھائی کربلا میں نہیں آئے تھے جن کا نام حضرت حسن مصنع رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تھا. اللہ اکبر. یہ سب کے سب آوان و انصار جب شہید ہو گئے، اب کربلا کے اندر چند نفوس قدسیہ بچے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج مولا حسین پاک کا کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ امام حسین صبح سے لے کر کے دوپہر آنے تک کے آوان و انصار کی کبھی لاشیں لاتے ہیں، کبھی بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں، کبھی سوتیلے بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں، کبھی بھتیجوں کے لاشیں لاتے ہیں. حضرت سیدہ زینب کے 2 بیٹے حضرت اور محمد وہ بھی شہید ہو گئے. یہ حضرت اور محمد کون تھے؟ یہ حضرت جعفر طیار جو حضرت امام علی یہ مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھائی تھے. حضرت جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، یہ ان کے پوتے ہیں حضرت اون محمد. یعنی حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا. یہ اون محمد تھے. حضرت اون محمد کے اندر یہ بات ملتی ہے تاریخ میں کہ حضرت اون محمد دونوں بھائی جو تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے. لیکن جب میں کربلا پہنچا تو میں نے وہاں پہ تحقیق کی. کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے، حالانکہ دونوں کا مزار کربلا میں ہی ہے، لیکن جناب محمد کا مزار جو ہے وہ کربلا سے تھوڑا سا دور کے فاصلے پر ہے. تو تحقیق کرنے پر یہ پتا چلا کہ امام علی مقام نے ان کو خط دے کر کربلا سے مدینہ منورہ روانہ کیا تھا. حضرت بی بی صغرا سے جو وعدہ تھا وہ خط لے کر کے بی بی صغرا
کی طرف جا رہے تھے، راستے میں یزیدیوں کو پتا چلا تو وہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کو وہیں پر شہید کر دیا، اور جب وہیں شہید کیا تو ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ تو اس لیے ان کا مزار کربلا سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہے۔ دو شہید کربلا سے دور ہے، ایک تو جناب محمد حضرت اون کے بھائی کہ وہ راستے میں تھے، تھوڑے چند قدم پہ نکلے تو وہیں شہید کر کے ان کو پھر وہیں دفنایا گیا بعد میں۔ اور جناب حر کا مزار بھی کربلا سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ہے، اس لیے کہ حر کے جو رشتہ دار تھے وہ وہیں پر کہیں آباد تھے، تو وہ جناب حر کا لاشا لے گئے اور ان کو وہاں پہ دفن کیا۔ باقی سارے شہداء جو ہے وہ کربلا کے اندر ہی موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام پاک ایک ایک کا لاشا اٹھا کر کے لاتے ہیں اور خیمے کے پاس رکھتے ہیں یا خیمے میں رکھتے ہیں، اور آپ کی طبیعت نڈھال ہوتی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک میت دیکھ کر انسان کی طبیعت گھبراتی ہے، بلکہ جنازہ دیکھ کر انسان کی طبیعت وحشت میں آ جاتی ہے۔ یہاں تو ایک میت نہیں تھی، فطری یا طبعی موت لوگ نہیں مرے تھے، بلکہ یہاں تو شہادتیں ہو رہی تھی۔ کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر اب ایک عجیب سا واقعہ کربلا کے میدان میں ہوتا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما یہ اچانک امام پاک کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، چچا جان سب ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، اب میں نے بھی نہیں رہنا، مجھے بھی شہید ہونے کے لیے میدان میں جانا ہے۔ امام پاک کو کچھ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، فرمانے لگے، قاسم کیسی بات کرتے ہو، قاسم کیسی بات کرتے ہو، میں تمہیں کربلا میں بھیج دوں کٹنے کے لیے، تیرا بھائی چھوٹا ہے، بچوں کا مستقبل کس نے دیکھا، میرے لال نہیں، میں تجھے کربلا میں جانے نہیں دوں گا، میں تجھے میدان میں جانے نہیں دوں گا، میں تجھے کٹنے کی اجازت نہیں، کس منہ سے میں تجھے کٹنے کی اجازت دوں؟ جس دن سے امام حسن کی شہادت ہوئی تھی، امام حسن پاک کی شہادت جس دن ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک کبھی حضرت قاسم کو یہ احساس نہیں ہوا تھا، امام قاسم کو کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میرے باپ کی شہادت ہو گئی۔ باپ سے زیادہ پیار امام قاسم کو حضرت امام حسین نے دیا تھا۔ امام حسین پاک نے قاسم کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ قاسم بھول گئے تھے کہ میرے باپ کی کبھی شہادت بھی ہوئی ہے۔ کوئی چیز مانگنے سے پہلے حاضر کیا، اپنے بیٹوں سے زیادہ بھتیجوں کو پیار دیا، لیکن اس دن حضرت سیدنا امام قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی مرتبہ پتا چلا، پہلی بار معلوم ہوا کہ آج میرے بابا کی شہادت ہو گئی، حسن پاک کی شہادت ہو گئی۔ چچا کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، چچا جس دن سے میرے بابا حسن کی شہادت ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ میرا بابا شہید ہو گیا۔ آج آپ نے یتیمی کا احساس دلا ہی دیا، آج آپ نے باپ کی شہادت کا احساس دلا ہی دیا۔ امام پاک نے کہا، ہوا کیا میرے بیٹے؟ عرض کرتے ہیں، بابا جان، چچا جان، آپ تو مجھے نہ کہتے ہیں، کربلا میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ فرمایا، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے حسن کی نشانی کس منہ سے تجھے جانے دوں؟ میں کیا جواب دوں گا حسن کو؟ حضرت امام قاسم کہتے، اگر آپ جانے نہیں دیں گے تو میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا؟ کہا، تیری پھوپھی زینب نے تجھے بڑے نازوں سے پالا ہے میرے لال، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ حضرت امام قاسم کا جب مکالمہ ہوا، مورخین نے بہت طویل مکالمہ لکھا ہے، لیکن اس کی طرف نہ جاتے ہوئے اللہ اللہ امام قاسم روتے ہوئے اپنی پھوپھی کی طرف گئے۔ توجہ کریں، اپنی پھوپھی کی طرف گئے اور پھوپھی کے قریب جا کر ابھی پھوپھی کو کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ امام قاسم کو روتے روتے اچانک ایک بات یاد آ گئی۔ ماضی کے جھروکے میں امام قاسم ڈوب گئے، ماضی کے ماحول میں امام قاسم ڈوب گئے۔ اللہ اللہ، امام قاسم کو دراصل اپنے ابا جان کی شہادت کا وہ آخری لمحہ یاد آ گیا۔ ہاں ہاں، جب حضرت امام حسن پاک کے منہ سے کلیجے کے ٹکڑے اور آٹے کٹ کٹ کے گر رہی تھی، اور اللہ اللہ پاخانے کے رستے سے آٹے کٹ کٹ کے گر رہی تھی، اس وقت امام حسن
پاک کا چہرہ جب ہرا ہو گیا تھا زہر کی وجہ سے، تو امام حسن پاک نے اپنے بیٹے قاسم سے کہا تھا، قاسم میرے بیٹے ذرا قلم لانا اور ذرا کاغذ لانا کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو حیرت تھی کہ آج اتنی تکلیف میں جبکہ آنکھیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ سب جانتے ہیں آدمی کتنا ہی طاقتور ہو، آدمی کتنا ہی مضبوط ہو، اگر اس کو الٹی ہوتی ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کی آنکھیں کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے نکل رہی ہو، اس وقت حسن پاک کا دل کیا کہتا ہوگا؟ یہ نبی کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہے، ان بدبختوں نے، ان پلیدوں نے، اقتدار کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ امام حسن پاک نے ایک خط لکھا، چھوٹا سا خط لکھا، اور اس کے بعد کا بیٹا جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا، ابھی اپنے بازو پہ باندھ، جس دن تو مصیبت زدہ ہوگا، جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا۔ حضرت قاسم بھول گئے تھے اس خط کو، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اس دن کے بعد سے لے کر کربلا میں پہنچنے تک قاسم کو کبھی غمگین ہونے نہیں دیا۔ سارے غم کے گھوٹ خود پیے لیکن بھتیجے کو کبھی غمگین نہیں ہونے دیا، اور قاسم بھول گئے غم کسے کہتے ہیں۔ قاسم کو پتا نہیں تھا غم کسے کہتے ہیں، لیکن جب چچا کی زبان سے سنا تجھے شہید ہونے کے لیے نہیں جانے دوں گا، تو حضرت قاسم کو بابا یاد آیا۔ جب بابا یاد آئے تو بابا کی تحریر یاد آئی، بازو سے تحریر کھولی، کہا پہلے پڑھوں تو کھولا تو اس میں لکھا تھا، میرے بیٹے میرے دل کی چین، مجھے یقین ہے کہ تو اس وقت میدان کربلا میں ہوگا اور تجھ پر وہ مصیبت کی گھڑی ہوگی۔ جا میرے بھائی حسین پہ اپنی جان قربان کر کے بی بی زہرا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دے، میرے خون کی تاثیر دکھا دے۔ اللہ اکبر، تحریر لی۔